السلام علیکم۔ عنایت اللہ خان ایک بار پھر اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پاکستان کے اندر سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ انڈیا کا وہ جو میجر آریہ گپتا ہے اس کا پروپیگنڈا بھی بڑا عجیب ہے کہ اب جو امریکی فوج ہے وہ پاکستان میں ٹھکانے بنا رہی ہے اور پاکستان میں وہ پہنچ چکے ہیں اور حکومت نے قبول کر لیا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ ابھی پاکستان ہے، یعنی افغانستان نہیں ہے۔ میجر آریہ گپتا کو ضرور بلند آواز سے رونا چاہیے، اس سے دل ہلکان ہوتا ہے، یعنی اس کا دل تو رو رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں جو ہمارا مقصد تھا، ہمارے ملک کا جو مقصد تھا پاکستان کو ڈیریل کرنے کا، ڈیسٹیبلائز کرنے کا، تو وہ سب کچھ نہیں ہوا، الٹا ہو گیا اور پاکستان کے فائدے میں ہوا۔ تو میں اس کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تیز آواز سے روئیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو، ورنہ آپ کا دل کہیں بیٹھ نہ جائے۔ ہمیں یہی تو ہمیں ڈر ہے آپ کی وجہ سے کہ شاید آپ کا دل بیٹھ جائے اور آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ ادھر جو پیڈ میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، ان غریبوں کے دل بھی رو رہے ہیں بلکہ ہلکان ہو رہے ہیں۔ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ امریکی فوجی آ گئے افغانستان سے اور پاکستان ان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ عمران خان ایسا کیوں کریں گے کہ جو ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب ان کو ویلکم کیسے کریں گے؟ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو آخری ہچکیاں لے رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کو یہ کہنا پڑتا ہے، مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ عمران کے مخالف کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ملک گروی رکھ دیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائی ناٹ میری جان، ہم حاضر ہیں، جیسے مشرف نے کیا تھا ہم ویسا ہی کریں گے۔ یعنی اب آپ اس چیز پر ذرا غور کریں کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے عمران خان کو کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے، اور یقیناً جو آنے والا الیکشن ہے یہ ایک فکر بھی بہت بڑا کمال کا تھا، تو اب اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ وائی ناٹ میری جان، یعنی ہم حاضر ہیں، یعنی امریکہ کو کہہ رہا ہے عمران خان، یعنی یہ دوغلی پالیسی، یہ بے ایمانی، یعنی اس سے بڑھ کر منافقت اور کیا ہو سکتی ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ یعنی عمران خان وہ بھی اس طرح کہنے والا شخص، وہ تو کسی کی پرواہ کرتا نہیں ہے، اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس کو فون تک نہیں کرتا، تو وہ اس کا فون اٹھاتا بھی نہیں ہے، اور نہ روز اس کو کتنے سربراہان مملکت اس کو فون کرتے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے آپ خود دیکھیں کہ وہ کیا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں۔ عمران خان کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک گروی رکھ دیا، یعنی اب ایسے شخص سے یہ توقع رکھنا کہ اس نے اپنی جان اور مال کی بازی لگائی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو کامیاب کرنے کے لیے، تو اس شخص پر یہ اس طرح کے الزامات لگائے تو کون اس چیز کو مانے گا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جنرل مشرف نے NRO کیا تھا تو اس نے امریکہ کے ساتھ اب NRO کر لیا۔ اب میں آپ کے سامنے فیکٹ رکھ رہا ہوں، امریکی فوجی دستے جو آخری دستہ تھا 45 ارکان پر مشتمل تھا، وہ بھی کل چلے گئے۔ اس پروپیگنڈے میں کچھ پاکستانی دانشور، صحافی، چینلز کے مالکان شامل تھے، ان کو بڑی مایوسی ہوئی، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی مہمان نوازی کیوں کی جا رہی ہے، ان کو کھانا کیوں دیا جا رہا ہے، حالانکہ کسی نے ان کا خرچہ نہیں اٹھایا، خود ان کے ممالک نے ان کا خرچہ اٹھایا۔ تو یہاں پر بھی جھوٹ کا جھوٹ، یعنی یہ ان سے جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ پھر اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس جھوٹ کا بھی کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا کہ ان کو کیا جواب دیں گے۔ ایک جھوٹی شخص کے بات کو آپ رد بھی کریں گے تو آپ کو وزن محسوس ہوگا کہ میں کیوں رد کروں اس کی جھوٹ کو۔ تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے، کیونکہ ایک آؤٹ سائڈر آدمی آ چکا ہے، یعنی عمران خان کو میں آؤٹ سائڈر کہتا ہوں، کیونکہ اس کا کون سا مفاد ہے اس حکومت پہ، یعنی وہ اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے، نہ اپنے لیے کر رہا ہے۔
جو کچھ کر رہا ہے تو عوام اور پاکستان کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے آؤٹ سائڈر ہے. پہلے تو باریاں چلتی تھی، کبھی پیپل پارٹی کی باری تو کبھی نون کی باری. ان باریوں میں یہ 50 سال گزر گئے، انہوں نے ہر ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا. تو یہ کام تو اس کا ہے نہیں. اس کے دشمن بھی بہت ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. جو کچھ بھی ہے کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. صرف یہ دشمن نہیں ہے، اس کے بیرونی بڑے دشمن ہیں. لیکن اللہ جس کو رکھے تو کوئی اس کا کیا کر سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی عمر بھی دراز کرے گا. ابھی دوبارہ بھی وزیر اعظم بنے گا 23 میں، اور انشاءاللہ پھر 28 میں بھی انشاءاللہ یہی حال ہوگا. یہ لوگ سیاسی منظرنامے سے بس یہ آخری ہچکیاں یہ ختم ہو چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو 2018 کے الیکشن سے پہلے جو رزلٹ کا تجزیہ دیا تھا اور وہ 100% آیا اسی طرح. تو یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ کوئی اپنا یعنی مغز کپائی کی بات ہوتی ہے، یا آپ یوں سمجھیے کہ کوئی انالیس کرنے پڑتے ہیں، کسی سے سننا پڑتا ہے، کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اب بھی میں وہی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ اللہ عمر دراز کرے آپ سب کی، ہم سب کی، عمران خان کی. تو آپ دیکھ لیں گے کہ 2028 تک بھی یہ شخص رہے گا. یہ لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں دوسری بات کریں گے مریم نواز کی پیشی. یہاں پر اس کی جو کیس ابھی شروع ہوا ہے، یہ وہی کیس ہے جو پاناما میں ایون فیلڈ کا جو فلیٹس ہے، جس کے بینیفیشل جو ہے وہ مریم نواز ہے، جس نے کہا تھا کہ انگلینڈ تو کیا میرے تو پاکستان میں بھی کوئی گھر نہیں ہے. تو یہ کیس ابھی چل رہا ہے. اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو چیف جسٹس جو ہے اطہر من اللہ صاحب نے ان کو ضمانت دی ٹیکنیکل بنیادوں پر. اب جو کیس چل رہا ہے وہ بالکل اس طریقے سے چل رہا ہے، میرٹ پہ چل رہا ہے. اور یہ جو 2 ججز کا بینچ ہے، اس میں ایک ہے محسن اختر کیانی، دوسرے ہے عامر فاروق صاحب، اور بڑے منجی ہوئے جج ہے اس دفعہ انشاءاللہ. اور یہ اس چیز کو رد بھی نہیں کر سکتے جو نیب کے جج نے جو فیصلہ دیا تھا. پھر اس جج کو انہوں نے تبدیل بھی کر دیا تھا، اور پھر اپنے مرضی کا جج لے کے آئے تھے جو فوت ہو چکے. اللہ اس کی مغفرت کرے. اور ان کو کتنا ریلیف ملا تھا اس جج کی وجہ سے. اور پھر اس کی ویڈیو کو بھی انہوں نے لیک کیا تھا اور قصدن کیا تھا سب کچھ. اور اس غم سے وہ شخص اس دنیا سے بھی چلا گیا. ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں، ان کی دوستی بھی اچھی نہیں، بلکہ ان کی دوستی دشمنی سے بہت بدتر ہے. یہ لوگ اس قسم کے ہیں. اگر کوئی جج بھی ان پہ مہربانی کرتا ہے تو آخر اس کا بھی آخر میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بہت محسن کش خاندان ہے. اب اس کا وکیل جو ہے امجد پرویز ہے. آج جب آواز لگایا گیا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی، تو ادھر یہ موجود نہیں تھے. تو امجد پرویز نے کہا کہ کیپٹن صفدر نماز پڑھنے گئے، ابھی آ جائیں گے، اور مریم نواز رستے پر پہنچنے والی ہے. یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. وہ آئی عدالت میں جب آئی تو جج نے ان کو کہا کہ ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو یعنی استثناء چاہیے آنے سے تو آپ کی وکیل موجود ہے، آپ نہ آیا کریں. تو پھر آپ یہ بھی آتی ہے تو پھر کس طریقے سے آتی ہے، اور پھر کتنے لیٹ اور عدالت کا وقت ضائع کرتی ہے. تو پھر وہ جب بیٹھ گئی تو وہ پھر اس نے ایک عجیب طریقہ شروع کر دیا کہ کوئی کہ خوش آمدید تو بہت ہے. تو جب کوئی اس کو سلام کرتا تھا تو یہ بڑے اونچی آواز سے وعلیکم سلام بولتی. تو ایک کورام سا اس نے برپا کر دیا عدالت کے اندر. تو اس پر جسٹس اختر کیانی نے ان کو وارننگ دی کہ اگر اس طرح کا طریقہ آپ کریں گے تو ہم اب یہیں سے آپ کو جیل بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو کیس ہے آپ کو کچھ عرصے کے لیے ضمانت ملی ہے، ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے، تو ہم یہاں سے آپ کو جیل بھجوا سکتے ہیں. پھر اس کی وکیل نے امجد پرویز نے معافی بھی مانگ لی کہ ایسے پھر کبھی نہیں ہوگا. تو یہ پھر تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے اور پھر کچھ نہیں کہہ رہے تھے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پر جو کچھ ہونا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مریم کے ساتھ آج ہوا کیا ہے. مریم کو دوسری طرف یہ خبروں میں ان رہنا چاہتی ہے. ان رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اس کا ابھی جلسہ ہوا
ادھر کراچی میں اس کو نہیں بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ نہیں آئیں گے، تو اب اس کے پاس تو کوئی پلیٹ فارم رہ نہیں گیا، صرف عدالت ہی رہ گیا کہ وہاں یہ میڈیا ٹاک کرے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرے، جو اس کا عادت ہے، اور خود کو پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے اور حقیقت میں یہ چیز کیا ہے۔ تو یہاں پر اس نے میڈیا ٹاکس بھی کیا باہر آ کر، تو اب جب دوبارہ آئے گی تو اس کے لیے بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ اب نہ اس کو اپوزیشن کے اجلاس میں بلایا جاتا ہے، نہ یہ آن لائن بھی کوئی خطاب کر سکتی ہے۔ وہ جو سیڑھی تھی وہ اس سے کھینچی گئی ہے، اس پہ شہباز شریف چڑھ چکا ہے، حالانکہ شہباز شریف کو یہ کسی طرح بھی رہنے نہیں دیتی۔ لیکن یہاں میں بات کرتا ہوں اس کیس کی جو ہوا ہے، جو ابھی شروع ہے، یعنی میرٹ پر کیس جو سنایا جا رہا ہے، تو یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، اس کو لنگران کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کھینچے، زیادہ کھینچتے رہے تاکہ 2023 آئے، اور اس وقت جو چیف جسٹس ہوں گے، اس وقت کی چیف جسٹس ہمیں پہلے کی طرح، جیسے حدیبیہ کے پیپر مل کا کیس ہے، جو ان کو اتنی بڑی ریلیف ملی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا عدالتی ریلیف کسی خاندان کو نہیں ملا جو اس خاندان کو ملا۔ تو اب بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ہمارے جتنے سینکڑوں کیسز ہیں، انشاءاللہ 2023 تک ہم اس اپنے کیس کو لنگران کرتے رہیں گے۔ تو جب 2023 آئے گا تو انشاءاللہ جو چیف جسٹس اس وقت کے ہوں گے وہ ہمیں صاف و شفاف کر کے اس عدالت کے جو اندر لانڈری ہے اس میں سے صاف کر کے ہمیں نکال دیں گے۔ لیکن ایسے ہونے والا نہیں ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ اب ایک بار اس فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملک میں جو فرضی احتساب تھا وہ ختم ہو گیا، اب حقیقی احتساب شروع ہونے والا ہے۔ چیئرمین نیب ابھی جانے والے ہیں مہینے بعد، اب بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، نہ ان کے کیس کوئی ختم کرنا بھی چاہے، جتنے بھی چیف جسٹس آئے اور ان کے کیس ختم، کوئی خط کر ہی نہیں سکتا، اتنا دم کسی میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کیس، اور وہ ایک کیس نہیں تو سینکڑوں کیسز کو کیسے کون ختم کرے گا؟ یہ نہ اہلی رہیں گے، بلکہ یہ جو ان کو ایک کیس میں ریلیف دیا گیا تھا، وہ جو ملک صاحب تھے، وہ جج مرحوم، وہ جو زیادہ خطرناک تھا، اس میں ریلیف دیا گیا، اور دوسرے میں اب وہ دوبارہ بھی نیب نے اس کو چیلنج کیا ہے، تو اس میں بھی 10 سال کا جو ہوا ہے سزا نواز شریف کو، اور 7 سال مریم نواز کو، تو انشاءاللہ یہ بھی 10 کے 15 ہوگا اور 7 کے 10 ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا سب کچھ، یہ کوئی بھی ان کو کوئی ریلیف دے نہیں سکتا اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ جو اپنے چچا کے ساتھ کر رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس کے چچا نے یہ کہا کہ پہلی جب اسمبلی میں آیا کہ آؤ مل کر ایک میثاق کی معیشت کرتے ہیں، تو یہ جو ان کے خاندان کی اپنی دشمنی ہے، وہ ایک عذاب کی دشمنی ہے ان کے اندر۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی نہ کبھی اقتدار میں آ سکتے ہیں، نہ کبھی یہ ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نون لیگ نہیں ہے، اس میں کتنے نون لیگ، شین لیگ، میم لیگ بنیں گے، اور جلدی آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ تو اب مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ تو وہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں جا سکتے، جن کو حقیقت حال کا پتہ ہے اور وہ کے دل میں پاکستان کے لیے درد ہے، وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ بالکل نہیں چلیں گے، اور شہباز شریف کی ڈرامہ بازی کے ساتھ بھی وہ نہیں چلیں گے۔ تو انہوں نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے، وہ کس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ پارٹی اب وہ پارٹی رہے گی نہیں۔ یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی تھی، اور تو کہیں تھی نہیں، جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی، تو اور کہیں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ اور بھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو ہاں، تو میں کر رہا تھا بات شہباز شریف کی، جب اس نے کہا اسمبلی میں کہ آؤ بیٹھ کے سب مل بیٹھ کر حکومت بھی تو ایک میثاق کے معیشت کرتے ہیں تاکہ اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جایا جائے۔ جیسے وہ ڈرامہ بازی کرتا ہے، میں نے اس کے آپ کو توقع نہیں ہوگا، اور وہ ایسے بیان دے دے گا کہ جو اس کا مخالف ہوگا اس کو رام کرنے کے لیے دل سے کچھ نہیں کرے گا، لیکن بیان ایسے دے دے گا۔ تو اس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ تو میثاق جمہوریت کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ تو یعنی یہ تو مذاق جمہوریت کی بات اس نے کی ہے، یعنی اپنے چچا کا کیسے مذاق اڑایا اور کیا کچھ کیا۔ اور جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ ملنے کی بات کرتا ہے، تب بھی
اس کی جو سپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب، وہ آ کر اس بات کو رد کر دیتی ہے مریم نواز کے کہنے پر۔ تو یہ ہے چچا بھتیجے کا رشتہ۔ اور اب آخری جو کچھ ہوا ہے کراچی کے جلسے میں، تو کراچی کے جلسے میں جب اس شہباز شریف نے قومی حکومت کی بات کی کہ اگر ہم بھی جیت گئے اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیت گئے، تب بھی میرا یہ مکمل ارادہ ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے، سب پارٹیوں کو شامل کریں گے۔ ایک تو وہ اس سے دو مطلب نکالنا چاہتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ عوام اب ہمارے جلسوں میں بھی نہیں آ رہے، تو یہ ووٹ ہمیں کہاں دیں گے؟ جب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے تو کچھ راستہ بنے گا، لیکن وہ بھی نہیں بننے والا۔ یعنی ایک بال سے سارے وکٹیں گریں گے، یہ تو ابھی سب کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی۔ تو اس پر مریم نواز نے کیا کچھ کہا، یعنی اپنے چچا کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا کہ کیا ہم ایسی گری ہوئی حرکت کریں گے؟ ہم ویسے عوام ہمیں چاہتے ہیں اور ہم ہی آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ جیسے وہ کہتی تھی نا کہ ہم حکمران خاندان ہیں، تو اس کی باتیں بھی حکمرانوں والی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اس نے اپنے چچا کے سر پہ کیسے ہتھوڑا مارا۔ تو یہ ان کا حال ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک مستند اقتدار پہ بیٹھ کر پاکستان کی کوئی خدمت کریں گے؟ انہوں نے جو خدمت کرنا تھا، آج جو عوام کا حال ہے، یعنی 40 سال میں انہوں نے 3 باریاں لی ہیں اور پاکستان کو کوکھلا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا وہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ 2023 بھی آ جائے گا، اللہ سب کی عمر دراز کرے، آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ یہ شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا۔ جتنا بھی چیف الیکشن کمشنر چلانگے لگائے اور جو کچھ بھی کرے، الیکٹرانک ووٹ بھی ہوگا اور انتخابی اصلاحات بھی ہوں گے۔ ادھر یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ لوگ عمر بھر یہ کہتے رہیں کہ سلیکٹڈ اور یہ جعلی وزیر اعظم اور یہ انتخاب چوری ہو گیا۔ اب جو الیکٹرانک طریقے سے ہوگا، جسے کوئی کسی کا باپ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو رد کریں گے اس کے خلاف، اور ساتھ ملائیں گے کس کو؟ چیف الیکشن کمشنر کو۔ اور چیف الیکشن کمشنر کی تاریخ میں نے کتنی دفعہ آپ کو بیان کی کہ اصل میں ہے کون، وہ کس، اور غلطی کیا ہے، ایسی کون سی بڑی غلطی ہوئی ہے عمران خان سے کہ اس شخص کو لگا دیا ہے۔ لیکن یہ شخص جتنا کچھ بھی زور کرنا چاہے، اس ملک میں ایک سپریم کورٹ موجود ہے۔ اس کو پہلے بھی کہا تھا سینٹ کے الیکشن میں کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرایا جائے، اس نے نہیں مانا۔ اس دفعہ اس شخص کو گھر کا رستہ دکھایا جائے گا، یہ انتخابی اصلاحات پر اور الیکٹرانک ووٹنگ پر۔ تو جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو یہی وزیر اعظم ہوگا جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا۔ اور جب عمران خان جیسا آدمی 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، تو آپ پھر خود سوچئے کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا اور چور لٹیروں کا کیا حال ہوگا۔ یہ جہاں آج اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔